انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ فتح کی یہ آیہ مبارکہ آج میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ راضی ہو گیا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہوں نے بیعت کی آپ کی درخت کے نیچے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت کو معلوم فرما لیا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور پھر ان پر سکینہ اور اطمینان نازل فرمایا۔ یہ آیہ مبارکہ اصحاب شجرہ کے لیے، جیسا کہ آیت میں ذکر آیا ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی، اس کا سبب نزول یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے ہیں۔ اس کا ذکر آپ نے صحابہ سے کیا۔ ظاہر ہے 6 سال ہو گئے تھے اللہ کے گھر کی زیارت کیے ہوئے ہجرت کے بعد، تو آگے چل کے اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تم حلق کرواتے ہوئے اور قصر کرواتے ہوئے، سر منڈواتے ہوئے حرم میں داخل ہوگے۔ تو یہ 1500 صحابہ کرام، حضرت جابر کی روایت کے مطابق 1400، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت 1400 کی تعداد تھی۔ تو جب یہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے قریب جس گھاٹی سے مکے میں داخل ہوا جاتا ہے، وہاں سے جب نیچے اترے تو حدیبیہ کا مقام ہے، تو وہاں پہ پیغام بھیجا مکہ والوں کو، قریش کو، کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئے، تم حرم کو خالی کر دو، ہم صرف طواف کریں گے۔ قربانی کے جانور ساتھ لے گئے تھے، تو ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لمبی تفصیل ہے اس میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ وہاں ایک بڑے سردار تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان کا نام تھا عروہ بن مسعود۔ تو وہ چونکہ بزرگ تھے مکے میں، انہوں نے قریش سے کہا کہ کیا میں تمہاری باپ کی جگہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں۔ فرمایا تم میرے بچوں کی مانند نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کبھی میرے اوپر کوئی تہمت لگی ہو؟ جی نہیں لگی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی قریش کو ضرورت پڑی ہے کیا میں نے اپنے اہل و عیال قربانی کے لیے پیش نہیں کیے؟ انہوں نے کہا جی کیے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارا مخلص ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر میری یہ بات مان لو
کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا ہے صلح کا، یہ مجھے بڑا مناسب معلوم ہوتا ہے، تم اس بات کو مان لو۔ قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ہماری طرف سے جائیں۔ تو ظاہر ہے اس وقت وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، آئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، پھر آخر میں سہیل بن عمر آیا۔ لیکن اس سارے واقعہ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان غنی کو مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اس کا معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اور 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں وصال فرما گئے۔ اگر وہ معاہدہ نہ توڑتے تو مکہ تو فتح ہونا ہی نہیں تھا، اس معاہدے کے تحت تو جنگ ہی نہیں ہونی تھی۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے مشہور کر دیا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب ادھر عروہ مذاکرات کے لیے آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آج تک کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے اپنے ہی قبیلے کو برباد کر دیا ہو؟ اگر تیرے لشکر کے ہاتھوں قریش برباد ہو گئے تو کیا تم یہ برداشت کرو گے کہ اپنے قبیلے کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو؟ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام میں یہ بھی بات کہی تھی کہ قریش نے پہلے بھی بدر اور احد اور خندق کی جنگیں لڑی ہیں اور قریش کمزور ہو گئے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا خاندان ایسی کمزوری کی طرف جائے، جنگ بندی کا معاہدہ کر لو۔ اور دوسری بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ دیکھو اگر قریش اب تمہارے مقابلے پہ آ گئے تو یہ جو 1300-1400 بندہ ہے نا تیرے ساتھ، یہ سارے بھاگ جائیں گے، ان میں سے کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عربوں کی سب سے بڑی گالی تھی نا، وہ گالی دی عروہ کو۔ آپ نے کہا جا جا کے لات کی شرمگاہ چوس، ان کا جو بت تھا لات، یہ عربوں کی سب سے بڑی گالی ہوتی تھی کہ کسی کو جو بڑی گالی دیتے تھے، جا اپنی ماں کی شرمگاہ چوس یا اپنے بت کی شرمگاہ چوس۔ عروہ نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے مجھے گالی دی؟ تو بتایا گیا کہ یہ ابوبکر ہے۔ اس نے کہا اس کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، ورنہ میں بھی جواب گالی سے دیتا۔ مکہ والوں میں یہ بات تھی، مکے والے منافق نہیں تھے، ساتھ تھے تو دل و جان سے ساتھ تھے، مخالف تھے تو دل و جان سے مخالف تھے۔ یہ ان کے اندر حرکت نہیں تھی کہ ادھر کچھ بات کرنے اور ادھر کچھ بات کرنے۔ اب عروہ کی ایک اور عادت تھی، وہ جب کسی سے گفتگو کرتا تھا تو اس کی داڑھی پکڑتا یا داڑھی کو ہاتھ لگاتا۔ مغیرہ بن شعبہ سرکار کے پیچھے کھڑے تھے، خود پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی۔ اب وہ اپنی عادت کے مطابق، ان کو پتا تھا کہ یہ جب گفتگو کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے۔ اس نے جب اپنا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھایا نا، تو آپ نے تلوار کا دستہ مارا اس کے ہاتھ کہ یہ وہ اور قریش کے سردار ہیں جن کی داڑھیوں کو تو ہاتھ لگاتا ہے، یہ میرے پیغمبر کی داڑھی ہے، خبردار پیچھے کر لے اپنا۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے تو اسلام لانے سے پہلے ڈاکو ہوا کرتا تھا، ڈکیٹیاں کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا، پھر تو اسلام قبول کر کے ادھر آ گیا ہے، اور وہ جن لوگوں کی تو نے ڈکیٹیاں کیاں وہ پرنیاں تے میں پرنا پیا لوگاں نے، اور تم مجھے ہی مار رہا ہے۔ مختصر یہ کہ جب یہ بات شروع ہوئی، حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر آئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت پر بیعت لی اور آخری دم تک لڑنے کے لیے بیعت لی۔ یہ اس بیعت کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا
اِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَۃِ، جنہوں نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے۔ اب یہ بیعت اتنی اہم، نبی پاک نے تو مختلف مواقع پہ بیعت لی ہے، کبھی جہاد پہ، کبھی ایمان پہ، کبھی مختلف مواقع، لیکن اس بیعت پہ اللہ فرماتے ہیں کہ راضی ہو گیا اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ 250 میل تقریباً مدینہ پاک سے دور، مکہ کی سرحد، اور احرام باندھے ہوئے ہیں، اسلحہ پاس نہیں ہے، عمرہ کرنے آئے ہیں، پیچھے سے کوئی کمک پہنچ نہیں سکتی، دشمن کا گھر ہے، آگے سے دشمن ہی دشمن ہے۔ اس حال میں آخر دم تک لڑائی لڑنے کی بیعت کرنی، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ دوسرا جو اس آیت میں تذکرہ کیا گیا کہ جب سہیل بن عمر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو بندہ آیا ہے نا، اب آسانی ہو جائے گی۔ اس نے کہا معاہدہ لکھ لو۔ مولا علی سرکار معاہدہ لکھنے کے لیے بیٹھے، اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم تو رحمان و رحیم نہیں مانتے، ہم بسم اللہ ایسے نہیں لکھنے دیں گے۔ جیسے قریش کا دستور ہے نا، وہ لکھتے تھے بسمک اللہم، انہوں نے کہا ہم تو وہ بسم اللہ لکھیں گے جو قریش لکھتے ہیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے۔ صحابہ بھی اس ضد پہ اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنا ہے۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ پھر میں معاہدہ ہی نہیں کروں گا، میں صلح ہی نہیں کروں گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم اپنی ضد چھوڑ دو، ٹھیک ہے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، بسمک اللہم لکھ دو۔ اب اگلا جملہ لکھا جانے لگا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ کیا ہے۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ یہ بھی کاٹو، ہم تو محمد رسول اللہ مانتے ہی نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو۔ صحابہ کرام پھر جذبات میں آ گئے، بلکہ مولا علی سرکار نے تو کاٹنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صلح کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ تم وہ لکیر پھر نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے لگائی۔ ارشاد فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں، یہ نہیں مان رہے تو ان کی مرضی ہے، لیکن صلح کی خاطر ہم محمد بن عبداللہ ہی لکھ لیتے۔ اب ذرا تصور کریں کہ صحابہ کے جذبات کا عالم کیا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے محمد رسول اللہ کا لفظ قبول نہ کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول نہ کرنا۔ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، شرط لکھ لی گئی۔ انہوں نے کہا جی اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگر ہم نے اس سال تمہیں عمرہ کرنے دیا تو لوگ کہیں گے کہ قریش دب گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس بیس میں مکے پہ قبضہ کر لو، پھر ہم کیا کریں گے؟ اگلے سال عمرہ کرنے آنا اور کوئی تلوار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگی، عمرہ کر کے واپس چلے جانا۔ اب یہ بات جو تھی یہ بھی بڑی عجیب تھی، ظاہر ہے احرام باندھ کے آئے ہوئے تھے عمرے کے لیے۔ صحابہ اس پہ بھی ضد کرنے لگے، لیکن پاک پیغمبر نے منع فرما دیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ چوتھی شک آ گئی کہ جو مسلمان مکے سے مدینہ آئے گا اسلام قبول کر کے، اس کو واپس قریش کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بیڑیاں کسی طرح وہ قید سے وہ زنجیریں گھسیٹتے ہوئے وہاں پہنچے، زخمی حالت میں آپ کے صحابہ کے سامنے گرا دیا کہ یہ دیکھو کلمہ پڑھنے کے بعد میرا کیا حال ہوا ہے۔
سہیل بن عمر نے کہا کہ پہلے تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ معاہدے پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو ہمارے حوالے کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ ابھی یہ شک لکھی نہیں گئی، بات ہو رہی ہے اس پہ۔ اس نے کہا نہیں، میں پھر صلح ہی نہیں کروں گا، پھر وہ اسی بات پہ اڑ گیا۔ سرکار نے فرمایا میری خاطر اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں، بیٹا تھا سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل۔ اب یہ ساری چیز ذہن میں رہے کہ کس کیفیت سے صحابہ گزر رہے ہیں کہ ایک ان کا ساتھی جس پہ زخموں کے نشان ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ رو رہا ہے کہ مجھے بچاؤ ان سے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرے پیغمبر نے وعدہ کر لیا تو ان کے ساتھ واپس چلا جا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے جو جملے پہلے تو پاک پیغمبر سے کہے، پھر جا کے حضرت ابو بکر صدیق سے کہے، ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم؟ یہ پہلے نبی پاک سے کہا۔ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں ہم حق پر کیوں نہیں ہیں؟ کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو پھر ہم حق پہ اور یہ باطل پہ نہیں ہیں، ہم کیوں دب کر ان کی یہ ساری شرائط مان رہے ہیں؟ ہمارا بھائی ہمارے سامنے رو رہا ہے اور ہم اس کو بچا نہیں سکتے۔ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا عمر اتنا دیکھ کہ یہ معاہدہ کرنے والا اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ ہے وہ جذبات کی کیفیت۔ ابو جندل نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میرا پیغمبر اور میرے ساتھی مجھے پھر ان کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھے مار رہے ہیں۔ یعنی اپنی اس کیفیت کو بھی اللہ کے نبی کے سامنے جھکا دینا، اپنے تمام جذبات کو اللہ کے پیغمبر کے سامنے جھکا دینا، ذہن میں اور دل میں بات نہ آ رہی ہو لیکن اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر جھک جانا۔ فرمایا اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت معلوم کر لی۔ یہ دل کی کیفیت والا کیوں معلوم کی؟ یہ پیچھے اصل میں ذکر آ رہا ہے کہ جب یہ قافلہ چلا تھا نا تو بڑی عجیب بات ہوئی کہ جو منافقین تھے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے نا، انہوں نے آکھیا یہ ہن مکے چلے نے تے یہ نہ بچ کے نہ جو کہے نہیں ہونا، اس واسطے کو بہانہ لا کے تے اسی پیچھے رہ جائیے تے بچ جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ گنوار قسم کے لوگ جب یہ بات کہہ رہے تھے شغلتنا اموالنا واہلونا، آکھیا اسی تے کم وچ پھسے ہیں، اپنے مال و متاع وچ پھسے ہیں یا گھر والیاں دے کچھ معاملات نے اے دے وچ پھسے ساں، اس واسطے یا رسول اللہ تواڈے نال نہیں جا سکے، فاستغفر لنا، تے ہن انج کرو کہ سانو اللہ کولوں معافی لے دیو۔ اسی نال مکے تے نہیں، ادو پہلا گلاں کردے ہن انہاں جو بچ کے گئے نہیں ہونا، انہاں مر کے ہونا سارے۔ ہن جس ویلے قافلہ آ گیا تے ہن آکھن لگے کہ اہی تے اے مصروف ہی اسی سانو اللہ کولوں معافی لے دے۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، میرے اللہ نے فرمایا یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، جو یہ بات زبان سے کر رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم، یہ ان کے دل میں نہیں ہے۔
نبی پاک نے فرمایا جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ تمہیں معافی دے نہ دے۔ یعنی دونوں کے دل کی بات اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کا بھی ہم نے دل دیکھا ہے اور ایمان والوں کا بھی دل دیکھا ہے۔ وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کہ ہمیں معافی لے دیں، لیکن بکواس کرتے ہیں، ان کا دل ایسا نہیں تھا۔ اور یہ جو ایمان والے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے بھی دل دیکھ لیے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی، اور میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے اللہ نے ان سب کے لیے جنت جو ہے وہ لکھ دی، اور اس زمین پر یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی، بھائی جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ ویسے یہ بات سورہ عنکبوت کے آغاز میں بھی ہے، اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے حساب لگا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، ان یترکوا ان کو چھوڑ دے گا، ان یقولوا آمنا صرف اس بات کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ تم نے کیسے حساب لگا لیا کہ زبان سے ایمان کریں گے تو اللہ تمہارا ایمان قبول کر لے گا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ یہ لائن لگا کے چھوڑے گا کہ کون زبان سے ایمان لایا تھا، کون دل سے ایمان لایا تھا۔ یہی دونوں چیزیں سورہ فتح میں بیان کی۔ فرمایا میرے محبوب یہ منافقین جو زبان سے کہہ رہے ہیں ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ جنہوں نے بیعت کی ہے ان کا دل اللہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اپنا غصہ، اپنے جذبات، اپنی اناج سب کچھ تیرے حکم کے سامنے قربان کیا، تیرے سامنے جھک گئے ہیں، موت پہ بیعت کر لی ہے۔ اللہ غنی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تھوڑی سی کیفیت آپ کو عرض کروں، معاہدہ لکھنے کے بعد سرکار نے حکم دیا کہ قربانیاں کرو، سر منڈواؤ اور احرام کھول دو، اگلے سال آ کے کریں گے عمرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عنقریب خانہ کعبہ جائیں گے، طواف کریں گے۔ فرمایا میں نے عنقریب کہا تھا، اس سال نہیں کہا تھا، میں نے عنقریب کہا تھا، اس سال نہیں کہا تھا۔ اور اگلے سال پھر عمرے کے لیے آئے، تشریف لائے سرکار۔ لیکن صحابہ کے غم کی جو حالت ہے، جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دل دیکھے، وہ کیفیت یہ تھی کہ کوئی بھی نہیں اٹھا قربانی کرنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہے۔ مائیں پھر مائیں ہوتی ہیں، سرکار اپنے خیمے میں تشریف لائے، سیدہ ام سلمہ ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ کرام بہت غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ سیدہ ام سلمہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ انہیں نہ کہیں، آپ خاموشی سے باہر جائیں، اپنا جانور نہر کریں، اونٹ جو ہے سر منڈوائیں اور احرام کھول دیں۔ جب سرکار نے باہر نکل کے خیمے سے اپنا جانور نہر کیا، سر منڈوایا، احرام کھولا، تو پھر صحابہ بھی سارے اٹھ پڑے۔ تو یہ مشورہ سیدہ ام سلمہ نے دیا تھا کہ ان کی دل کی کیفیت اب ایسی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ محمد رسول اللہ کاٹ دیا گیا اور ہم زندہ پھر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ کیفیت تھی جو ہم نے ان کے دل میں دیکھی۔ اور اگلی بات بڑی کمال کی، فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، جب اللہ نے ان کے دل دیکھے تو ان کے دلوں پر پھر سکینہ اتارا، اطمینان اتارا،
طمانیت اتار دی. یہ اللہ نے سب سے بڑا انعام ان کو دیا کہ ان کے دل پر سکون نازل کر دیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو خوشی، اب پھر سورہ فتح نازل ہوگی نا، اللہ نے فتح کی خوشخبری دے دی. اس کے بعد پھر یہ خیبر کا فوراً بعد ہی واقعہ ہوا، اور وہ جو تھے نا جو کہتے تھے ادھر ہم مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کو پتا تھا کہ خیبر میں مال غنیمت بڑا ملنا ہے، پیسے بڑے، باغات بڑے، وہ بھی ساتھ ہو لیے. نبی پاک نے فرمایا نہ نہ، اب جو غنیمت کی باری آئی ہے تو اب وہی جائیں گے جو حدیبیہ کے مقام پہ تھے، اب تم نہیں جاؤ گے، تم یہیں رہو اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہ جو طمانیت ہوتی ہے نا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں، یہ لفظ سکینہ عربی کا جو ہے نا، یہ بڑا کمال. ایک تو یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک دفعہ یہ اللہ نے لفظ غار ثور میں جب پاک پیغمبر ہے نا تو وہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے پہ سکینہ نازل فرمایا. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک غم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. غم خوشی کو کھا جاتا ہے اور خوشی غم چھین لیتی. یہ دونوں متضاد چیزیں. خوشی بڑی مل جائے تو غم دور ہو جاتا ہے، غم بڑا مل جائے تو خوشی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو اطمینان ہوتا ہے نا، جب کسی کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، سکینہ نصیب ہوتا ہے، پھر وہ نہ غم سے غمگین ہوتا ہے، نہ خوشی سے خوش ہوتا ہے، وہ مطمئن رہتا ہے. اس کے اطمینان کو نہ خوشی ختم کرتی ہے، نہ غم اس کے اطمینان کو ختم کرتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ نعمت ہم نے ان صحابہ کو عطا فرمائی. اور یہ نعمت پتہ ہے ملتی کب ہے؟ جب انسان اللہ رسول کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ رسول کی رضا پہ راضی، یہ اس میں ایک دفعہ بڑا، ہم جب پڑھا کرتے تھے، ڈاکٹر مسعود صاحب تشریف لائے تو ایک بندے نے یہی سوال کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ بار بار فرماتا ہے کہ ہم تو دلوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو نہیں دیکھتے. یہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتے. لا ينظر صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال و متاع کو دیکھتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ آج کل تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ لوگ ہمارا ظاہر ہی تو دیکھتے ہیں، اس لیے ہم فیشن بھی کرتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، میک اپ کرواتے ہیں، گاڑی اچھی رکھتے ہیں، مکان کی بھی زیب و زینت کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ہمارا ظاہر ہی تو دیکھتے ہیں. تو اس لیے پھر اپنے ظاہر پہ ہمیں بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے. یہ 94 کی بات ہے، 1994 کی. ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے وہ شخص ذرا میرے سامنے لاؤ جو کہتا ہے کہ ہم صرف ظاہر دیکھتے ہیں، وہ مجھے دکھاؤ بندہ. انہوں نے کہا کہ ایک سیب ہے بڑا خوبصورت ہے، اس کا ظاہر بڑا اچھا ہے. اب اس شخص کو دو کہ یہ سیب ہے بھائی، اس باہر سے بڑا خوبصورت ہے، جب وہ کاٹے گا تو اندر سے وہ جلا ہوا ہے اور کیڑے پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ سیب کو کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ کہے گا اس کا اندر اچھا نہیں، اس کا باطن اچھا نہیں ہے. آپ مٹھائی بڑی خوبصورت لے کے آئے، اندر سے بدبو آ رہی ہو، کھا لے گا؟ وہ کہے گا نہیں، اس کا باطن اچھا نہیں ہے. تم میں سے کون ہے جو گلی سڑی سبزیاں کھاتا ہو کہ ظاہر اچھا ہونا چاہیے؟
تم میں سے کون شخص ہے جس کی بیوی بڑی خوبصورت ہو، میک اپ کر کے آئے، لیکن وہ زبان کی بد اخلاق ہو، تو کیا تم کہو گے کہ میں اس کو قبول کر لوں؟ تم کہو گے کہ نہیں، اس کا باطن اچھا نہیں۔ تو جب تم ہر معاملے میں کہتے ہو کہ میں ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن کو دیکھتا ہوں، تو اس اللہ کو کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا ظاہر دیکھ لے گا؟ یعنی تیری جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ تو ہر چیز کے باطن کو دیکھے۔ تو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مولوی نے پگڑی بنی، جبہ پایا، لیکن انہیں وہی میرے پیسے جڑے نے دبا لے نے، یہ باطن چنگا نہیں، یہ ظاہر تے نہ جائو۔ تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے اس مولوی دے ظاہر تے نہ جائو، اس پیر دے ظاہر تے نہ جائو۔ تو پھر تو نے اپنے متعلق یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں صرف ظاہر لے کے اللہ کے پاس جاؤں گا اور اللہ صرف تیرے ظاہر کو قبول کر لے گا؟ جب تو نے خود فیصلہ کرنا ہو تو تو باطن پہ کرتا ہے۔ اور مالک و مختار کے متعلق اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم جن صحابہ پہ راضی ہوئے ہیں، ہم نے ان کا باطن دیکھا ہے، ہم نے ان کا دل دیکھا ہے، ان کے دل میں اپنے نبی کے لیے کتنی محبت ہے، اور پھر انہوں نے اپنا سب کچھ، اپنے جذبات، اپنا غصہ، سب کچھ اپنے نبی کے سامنے قربان کر دیا۔ اور یہ وہ معرفت کی منزل ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، یہ یقین کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا دل جو ہے اس کی رغبت کسی اور طرف ہو، اور تم ظاہر سے چند جملے کہہ دو کہ ہم ایمان لائے۔ وہ تو ان کے متعلق بھی کہا کہ یہ جو زبان سے کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہے کہ تو اللہ سے ان کو بخشوا سکتا ہے۔ اب تو کہہ رہے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ سے معافی لے دیں، لیکن یہ کیفیت ان کے دل کی نہیں ہے، یہ اوپر سے بکواس کر رہے ہیں۔ اب ایک شخص نے کہہ دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تو وہاں طواف کر رہے ہوں گے۔ میری سرکار نے فرمایا نہیں، عثمان میرے بغیر خانہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں وہ دل کی کیفیتیں۔ اور جب سرکار عثمان غنی سے مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ خانہ کعبے کا طواف کر لیں، آپ عمرہ ادا کر لیں، آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک میرا نبی میرے ساتھ نہیں ہے میں کعبے کا طواف کیسے کروں؟ فرمایا اگر 1 سال بھی مجھے وہ وہاں رکھتے میں کبھی طواف نہ کرتا۔ یہ وہ صحابہ کے دل کی کیفیت۔ پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دوسرے ہاتھ کو فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لے رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے موت پہ بیعت کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔ اور پچھلی آیت میں یہ جو ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیغمبر یہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے انہوں نے اصل میں اللہ کی بیعت کی ہے۔ کیا عزت دی اللہ نے ان صحابہ کو۔ یہاں ایک جملہ اور بھی سن لیں، کبھی کو بندہ آپ کو صحابہ کی گستاخی پہ ابھارے نا تو ان سے کہنا کہ جن پہ اللہ راضی ہے تو کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے؟ یعنی قرآن کہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اور تیری ناراضگی ان کو کیا کہتی ہے؟ ان کو یہ اعزاز دیا، فرمایا یا محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں انہوں نے اصل میں اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں پہ یہ بات پہلے بھی میں نے بڑی دفعہ کہی ہے کہ یہ یدن ویسے عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن جب یہاں اس آیت میں ید اللہ آئے تو یہ اس ہاتھ کی طرف آپ کی توجہ نہیں جانی چاہیے، اس سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔
اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ اس کا فضل، اس کی رحمت، اس کی مدد۔ اس ہاتھ کی طرف نظر نہ جائے۔ تو ید اللہ کا لفظ جہاں بھی آئے اللہ کا ہاتھ، اس سے مراد اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، یہ محدود ہاتھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے اصل میں اللہ کی بیعت کی، اس لیے کہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اور پھر میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ اب اللہ کی نصرت، اللہ کی اعانت، چونکہ ظاہری ساری شکیں جو تھیں وہ تو مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں، لیکن یہ معاہدہ جو ہے یہ خود بخود مشرکین مکہ کو توڑنا پڑا اور مکہ فتح ہوا۔ یہ اگلی بات میں نے کرنی تھی، وقت تھوڑا رہ گیا، چونکہ 18 ذی الحج کو گزر گئی ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن تھا، تو خراج عقیدت ان کو بھی پیش کرنا تھا، لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ باتیں چند جو ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ اللہ صرف ان سے راضی ہوتا ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں، اور جن سے اللہ راضی ہو جائے پھر ان کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم ان کو اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے، اور پھر یہ مکے میں بھی داخل ہوں گے۔ پھر یہاں پہ یہ فتح عظیم کی بھی بات کی ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، میں یہ جو تذکرہ ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، کسی نے یہ بات کہی کہ فتح مکہ بڑی فتح ہے، لیکن صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہمارے نزدیک بڑی فتح صلح حدیبیہ والا دن ہے، جس دن اللہ نے یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ اللہ راضی ہوگی۔ یہ تھی ہمارے لیے سب سے بڑی۔ تو یہ ایک بات اور بھی بھئی عام آج کل بڑی، میں نے تو کافی تفسیریں دیکھیں، اور وہ جی جس درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، وہاں کچھ لوگوں نے جا کے نوافل پڑھنے شروع کیے، تو حضرت عمر فاروق نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق کے دور کی بات کرتے ہیں، 6 ہجری سے لے کے، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ شرک اور بدعت شروع نہ ہو جائے، لوگ اس درخت کو مسجد نہ بنا لیں۔ تو ایک بندے نے آ کے، ان کا نام طارق ہے، انہوں نے آ کے سعید ابن مسیب، یہ تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، ساری زندگی آپ نے مدینہ پاک میں گزاری، تو ان سے آ کے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ تم یہاں نوافل نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ یہاں چونکہ نبی پاک نے بیعت لی تھی تو ہم اس لیے یہاں نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ میرے باپ ان لوگوں میں موجود تھے جنہوں نے وہاں بیعت کی تھی، میرے باپ بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، اور میرے ابا جی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگلے سال جب ہم، یعنی 6 ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے، 7 کو اگلے سال جب ہم آئے مکہ میں تو وہ درخت اللہ نے غائب کر دیا تھا، ہم پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم نے بیعت کہاں کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب صحابیوں کو تو پتہ نہیں، تم کو پتہ ہوگا کہ بیعت کہاں ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا کہ اس کی کوئی بے ادبی نہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو، اس درخت کو لوگوں سے ویسے ہی اوجھل کر دیا تھا۔ یہ اس جگہ کا بھی مقام جو ہے، مرتبہ جو ہے وہ بتایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اگلے سال نہ اس درخت کو پہچان سکے نہ اس جگہ کو پہچان سکے، اور یہی وہ موقع تھا جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی والا معجزہ بھی، وہاں پہ جب پانی ختم ہو گیا تھا تو ایک برتن میں سرکار نے اپنی وہ انگلیاں ڈالیں اور وہاں سے چشمے پھوٹے، 1400 صحابہ کرام نے بھی پانی پیا، سواریوں نے بھی پیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے کلی کر کے، وضو کر کے اور کلی کر کے اس تالاب میں وہ کلی والا پانی ڈالا تھا تو پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ ایک میں یہ انگلیوں والا ہے، تو یہ کوشش کیا کریں۔
یہ جس راستے پہ ہم چل نکلے ہیں نا، ظاہر 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 ظاہر، اور جب فیصلے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ دا اندر چنگا نہیں، یہ منافق ہے، یہ دی شکل مومنہ والی ہے، کرتوت کافرہ والے نے، یہ باتیں کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ کے سامنے بھی صاف دل لے کے جانا ہے۔ اللہ بھی دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا